ایک منکرین حدیث آئے, پرویزی فرقہ ہے نا جو حدیث کے منکر ہیں, وہ حدیث کو نہیں مانتے, کہتے ہیں قرآن ہے, حدیث ہے ہی نہیں. حالانکہ جو قرآن کو مانتا ہے اس کو حدیث کو ماننا پڑے گا. تو مجھے کہنے لگے حدیث کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی اگر حدیث کو بیچ سے نکال دو گے تو قرآن میں تو نماز کا حکم ہے, طریقہ نماز کا قرآن نے بیان نہیں کیا, تو پھر نماز پڑھنے کا طریقہ آپ بتاؤ قرآن میں کیا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو وضو کا طریقہ بیان, یہ جو نماز ہے نا, یہ اصل میں یہ نہیں ہے جو یہ مولوی لوگ کر رہے ہیں. مولویوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے مسجدوں میں لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے. اصل میں 5 ٹائم گیدرنگ ہے ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے. 5 ٹائم گیدرنگ ہے تاکہ 5 وقت مسلمان جمع ہوں اور ایک فلاحی ریاست کے قیام کی میٹنگ ہو. تو میں نے کہا اچھا یہ 5 ٹائم, اگر کہنے حج ہے ایک سالانہ اجلاس اور نماز ہے ایک, یعنی جو محلے کی سطح پہ جو کانفرنس ہوگی نا 5 ٹائم, جس میں سب ڈسکشن کریں گے, بیمار پرسی اور یہ سب چیزیں, تاکہ ایک فلاحی ریاست وجود میں آئے. میں نے کہا اچھا پھر اس سے پہلے وضو کا حکم کیوں ہے, وضو کا حکم کیوں ہے کہ پہلے وضو کرو. تو ریاست جب 5 ٹائم میٹنگ کے لیے ویسے ہی آگے بیٹھ جاؤ بھائی, اگر کوئی پہلے سے ہی صاف ستھرا ہے تو کیا ضرورت ہے وضو کرنا. آپ دفتر وضو کر کے جاتے ہو, یا ویسے جتنی گیدرنگ ہوتی ہے کہ وضو کر کے جاتے ہو. تو کہہ رہے یہاں وضو کا مطلب سمجھیں. ترقی کریں گے مسلمان, اس صلاحیتوں کو تو کس چیز میں, ابے تجھے تو ابھی آگے جانے کا ٹائم ہے. جو مسائل حل ہو چکے ہیں ان کو چھوڑ دو. یہ رفع الیدین کے مسئلے, آمین کے مسئلے حل ہو چکے ہیں, رائے قائم ہو چکی ہے. کسی ایک کو فالو کرو, دوسری پہ طنز نہ کرو, آگے چلو, کچھ اور بھی کرنا ہے آگے جا کے. فقہا نے یہی تو کیا ہے, 1200-1300 سال پہلے ان مسائل میں بحث مباحثہ کر کے کتابوں میں لکھ دیا دوسرے کے احترام کے ساتھ. امت نے اسی کو فالو کیا اور کہا کہ اب انہی کی تقلید کرنی ہے, نئی تحقیق مارکیٹ میں لانے کی اجازت نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا میں محقق ہوں, میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, سمجھ لو امت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یہ نئی تحقیق لائے گا مارکیٹ میں اور اپنا مقلد بنائے گا لوگوں کو. تو وہ مجھے کہنے, میں نے کہا اچھا یہ جو آپ نے کہا, ارشاد فرمایا کہ یہ جو کیا نام ہے وضو کر کے, میں نے کہا وضو کا پھر کیا مطلب. کہہ رہے ہیں اصل میں ایکچولی وضو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس میٹنگ سے پہلے, وضو کا مطلب دھونا ہے نا, تو اپنے آپ کو باطنی امراض سے پاک کر کے اس میٹنگ میں شرکت کرنا. یعنی آپ نیٹ کلین, اندرونی اعتبار سے نیٹ کلین ہو جائیں آپ, تاکہ اس میٹنگ میں آپ قوم کے مفاد اور محلے کے مفاد میں سوچیں, آپ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے نہ رکھیں. اور جس بندے نے مجھ سے یہ بحث کی ہے نا, اس کے ساتھ 2 عربی دان بھی تھے جن کے لباس ارموں جیسے, اور عربی فرفر بول رہے تھے, وہ اتنے پڑھے لکھے. پھینکنے پر تحقیق ہو رہی ہے نا, تو یعنی یہ پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں جس کی کھوپڑی نہیں چل رہی. اور اس نے ان 2 لڑکوں کو بیوقوف بنایا جو عربی فرفر جانتے تھے, مدرسے سے فارغ تھے وہ. میں حیران ہو رہا تھا, یار تم دینی مدرسے سے پڑھ کے بھی تمہارا یہ حال ہے. لیکن وہی ہے کہ کھوپڑی, علم سب ایک جیسا حاصل کرتے ہیں, کھوپڑی سب کو اللہ ایک جیسی نہیں دیتا. تو خیر میں نے ان سے کہا کہ, وہ کہنے لگے کہ یہ جو وضو ہے نا, یہ اصل میں اپنے آپ کو اندرونی گندگیوں سے پاک کرنے کا نام ہے, اندرونی گندگیوں سے پاک کرنے, تاکہ اس مجلس میں جب آپ آئیں تو آپ کے دل میں دولت کی محبت, لالچ, ہوس, یہ غیر اخلاقی برائیاں نہ ہوں. یعنی اخلاقی برائیاں جسے کہا جاتا ہے, یہ نہ ہوں, تاکہ آپ محلے کی سطح پہ قوم کے وسیع تر مفاد پہ آپ کام کر سکو. میں نے کہا اچھا بھائی, میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ, پھر یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, ہاتھ اپنے دھو کوہنیوں تک ہیں بھائی, پاؤں دھو ٹخنوں تک, تو اپنے آپ کو کیا کوہنیوں تک اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا ہے؟ جب یہاں تک انسان نے اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو ادھر تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کیا؟ ادھر تک پہنچنے میں بھائی اخلاقی لحاظ سے جب پاک کرنا ہے تو پاؤں کو ٹخنوں تک, کیوں؟ پاؤں کو سر کے بال تک اور سر کے بال کو پاؤں تک ہونا, پوری باڈی اخلاقی برائیوں سے پاک ہونی چاہیے. خیر وہ پھر دائیں بائیں کلابازیاں کھانے لگے نا, پھر پتہ نہیں کیا پھینکی ہوگی مجھے, ہم بھی ایک حد تک برداشت کرتے ہیں نا, انسان ہیں. اب یہ تھوڑی کہ پھینکتا جا رہا ہے اگلا, پھینکتا جا رہا ہے, ہم اس کو سنتے رہے, ہمیں بھی, مجھے نہیں پتا پھر کیا ہوا, اس کہانی کا انجام کیا ہوا اس واقعے کا.